سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور باقی تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے خوب فائدے اٹھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بھی بنایا، ہمیں اسلام دیا. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اس نے ہمیں قرآن دیا، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اس نے ہمیں بولنے کی قوت عطا کی، ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، بیان کرنے کی قوت عطا کی. یہ جو بیان کی قوت ہے، یہ ایک ایسی یونیک کوالٹی ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم اپنی خوشی اور اپنے غم اور اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکتے ہیں، جس سے ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے جب خوشی کا ذکر کرتے ہیں، اور غم کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اسی کے ذریعے ہم اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژن کا ذکر کسی سے کر کے تسلی بخش جواب لے سکتے ہیں. غرض کے بے شمار فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں اس قوت بیان کے، اس زبان کے جو ہم اٹھاتے ہیں اور جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہوتی، یہ قوت بیان یا قوت اظہار یا ہماری زبان، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے. جہاں یہ نعمت ہے وہاں یہ ہمارے امتحان کا ذریعہ بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ انسانوں میں سے کون ہیں جن کے عمل اچھے ہیں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں جنت سب سے خوبصورت جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، اور اس کے لیے جو مخلوق پیدا کی ہے انسان، وہ بھی تمام مخلوقات میں افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، لیکن انسان کو پیدا کرنے کے بعد جیسے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا، اور پھر شیطان بھی پیچھے گیا اور اس نے انسان کو بہکایا اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے. تو اصل میں تو انسان کو بنایا اسی جگہ کے لیے گیا، لیکن ساتھ پھر اس کا امتحان بھی رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون رحمان کی بات مانتا ہے اور کون شیطان کی بات مانتا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے، اور کون اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے جو اللہ کے دشمن کی بات مانتا ہے، یعنی شیطان کی. تو بہرحال اس دنیا میں آ کر ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ آزما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں. اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قلبی اعمال جو دل کے اعمال ہوتے ہیں، ایک لسانی جو زبان کے اعمال ہوتے ہیں، اور ایک جوارح کے یعنی اعضاء کے اعمال ہوتے ہیں. جہاں تک قلبی اعمال کا تعلق ہے، دل کے اعمال کا تعلق ہے، تو دل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواہشات کا مرکز ہے، سوچ سمجھ کا مرکز بھی ہے. اب تو سائنٹسٹ نے بھی یہ بات دریافت کی ہے کہ جو نیورونز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں
ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی دماغ کے علاوہ دل بھی سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تو اس کا ذکر بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، یعنی اس سے سوچتے نہیں، اس سے صحیح اور غلط کا فرق نہیں کرتے۔ تو بہرحال ہمارا دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی عقل صرف دماغ میں نہیں، عقل کا ایک حصہ دل میں بھی ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر انسان ایمان بھی لاتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس میں کفر بھی ہوتا ہے، اندر سے انسان انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، فرشتوں کا اور دیگر چیزوں کا جن پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ شرک بھی دل میں ہی ہوتا ہے، دل سے انسان اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں یا درخت ہوں یا ستارے ہوں، سیارے ہوں جن کی پوجا وہ کرنے لگتا ہے، یا پھر انسان جن کی شخصیت پرستی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے قوم نوح ہوئی تھی۔ قوم نوح کا بھی تو یہی مسئلہ تھا، انہوں نے نیک لوگوں کی عزت اور احترام اور محبت ان کے دلوں میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے ان کے بعد ان کی تصویریں بنا کے رکھ لی، ان کے اسٹیچوز بنا کے رکھ لیے کہ یہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تو بھول گئے اور وہ لوگ انہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، پھر انہوں نے ان کے بت بنا لیے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہی کو پوجنا شروع ہو گئے، اور یہاں سے قوم نوح کے اندر دنیا میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا۔ تو یہ شرک بھی دل میں ہی ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سب سے زیادہ اس کے دل میں خشیت بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ دل ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ دل ہے جس میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، یہ دل ہے جس میں اللہ کا تقوی بھی ہوتا ہے، یہ دل ہے جس میں نفاق بھی ہوتا ہے، یہ دل ہے جس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، یہ دل ہے جس میں توکل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دل بہت سی امانتیں سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، یہ دل ہی ہے جس میں انسان کسی کے بارے میں اچھا یا برا گمان رکھتا ہے، کسی سے محبت یا نفرت کرتا ہے۔ تو ہمارا دل بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے کہ دل خاموش ہے، دل کبھی سوتا نہیں، وہ سو جائے تو گویا مر گیا، اور وہ دل مر گیا تو پھر انسان مر گیا۔ یعنی انسان کی ڈیتھ صرف برین ڈیتھ سے ڈکلیئر نہیں کی جاتی جب تک اس کا دل کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں دل مر جائے، دل کام نہ کرے، اسے ریوائیو کرے، نہیں وہ جاگتا، تو بس پھر انسان ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو دل کے بہت سے کام ہیں، اس لیے جو کام ہم دل سے لیتے ہیں اگر وہ ہم نہ کریں تو پھر انسان نہیں جانور شمار ہوتا ہے۔ یعنی کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں کہ جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، جو اپنے دلوں سے کام نہیں لیتے۔ تو ہمارے دل کے جو اعمال ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی جیسا ایمان ہوگا ایسا ہی اعمال نامے میں اس کا وزن ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہمارا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے مطابق اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کا وزن بھی اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ جو شخص اخلاص نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی بھی وزن نہ ہوگا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اسی طرح انسان کے اندر جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے، مایوسی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو دل راحت پاتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دل میں جو اطمینان ہوتا ہے، جو اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اس اطمینان کا ہونا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو دل کے بھی بہت سے اعمال ہیں۔ اس کے بارے میں ایک کتاب میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھانا شروع کی تھی، فقہ القلوب۔ تو کتاب تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر ہفتے میں ہم ایک سبق پڑھ لیتے ہیں اس سے۔ تو
اس کتاب میں اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں تو آن لائن اس کے اسباق موجود ہیں فقہ القلوب کے. خاص طور پر وہ خواتین اور بچیاں جنہوں نے تعلیم القرآن کر لیا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی، ان کو میں ضرور ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اپنی روٹین بنا لیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ نکال لیں. اس سے ان کی عربی میں بھی امپرومنٹ ہوگی اور اپنے دل کے اعمال کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. کیونکہ جب دل کسی چیز کی ٹھان لیتا ہے نا تو پھر انسان کے باقی اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور دل کی درستگی پر ہی ہماری زبان کی درستگی کا انحصار ہے. تو جیسے دل کے کچھ اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی زبان کے بھی اعمال ہوتے ہیں، اور زبان کے اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی زبان اچھی باتوں میں استعمال کرتے ہیں تو 1 حرف قرآن کا پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ 10 نیکیاں مل جاتی. تو یہ زبان کا عمل ہے نا. ویسے تمہاری آنکھیں اور باقی چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ ہماری زبان استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہم خوبصورت آواز میں قرآن پڑھیں. حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ یعنی اچھی آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہم اچھی طرح اونچی آواز میں اچھی آواز کے ساتھ اسے پڑھیں. تو یہ سارا عبادت ہے. اسی طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی ذکر کرتے ہیں چاہے خاموشی سے کرتے ہیں لیکن زبان تو ہلتی ہے نا. پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ ساری زبان کی عبادتیں. اگرچہ باقی اعضاء بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طور پر، لیکن بنیادی طور پر یہ زبان کی عبادت ہے. اور باقی تو ہمارے جسم یعنی ہمارے پاؤں جہاں چل کے جاتے ہیں تو وہ بھی اگر نیکی کے راستے پہ جاتے ہیں تو نیک کام کر رہے ہیں، اگر برے راستے پہ جاتے ہیں تو وہ انسان کے نامہ اعمال میں بائیں طرف لکھے جاتے ہیں. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، ان کو سب پتہ چل جاتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہر لفظ لکھتے ہیں. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے. تو آج میں چند باتیں زبان کے حوالے سے کروں گی. ویسے تو اوور آل یعنی دین کی ساری باتیں کرنی چاہیے، لیکن اگر فوکس کر کے کسی ایک کے اوپر توجہ رکھی جائے اور انسان اپنی نیت بھی اصلاح کی کر لے کہ آج کی محفل سے جب میں اٹھوں گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنی زبان کی اصلاح کی کوشش کروں گی. اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی ضرورت ہے. ہم سب انسان ہیں، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، لہٰذا ہماری زبان دل کے مطابق چلتی ہے. دل اچھا ہو تو اچھی رخ پہ جاتی ہے، اور دل اچھا نہ ہو تو دوسری طرف چل پڑتی. جس انسان سے ہم خوش ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم اچھی بات کہتے ہیں، اچھی گواہی دیتے ہیں، اور جس انسان سے ہم ناراض ہوتے ہیں وہ اگر اچھا کام بھی کر رہا ہو تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا اور ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. تو اس زبان کا صحیح استعمال جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے کو خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا. اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی وہ اپنے گھر میں بڑا مطمئن ہے، خوشحال ہے، پرسکون ہے. اس کے گھر میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے گھر میں امن و امان ہے، اس کے گھر کے افراد اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں. اور وہ اپنے گناہ پر رویا، یعنی ساری نعمتیں پا کر اس کو اپنی غلطیاں اور اپنی قصور یاد آتے ہیں اور پھر ان پہ رو کے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے. دنیا میں بھی اس کے احوال کے درست ہونے کی خوشخبری ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، یعنی اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ بدلہ ہے، صلہ ہے کس چیز کا؟ غصہ روکنے کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ غصہ روک سکتے ہیں؟
اس کا مطلب یہ کہ غصہ سب کو آتا ہے نا. کچھ لوگ روک لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، اور کچھ لوگ فوراً سے پہلے اس کا اظہار کر دیتے ہیں. ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. بعض لوگ تو اسلحہ بھی اٹھا لیتے ہیں. غصہ. لیکن جو اس وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے وہ بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک دیتے ہیں. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے عیب ہماری زبان سے ہی کھلتے ہیں. یعنی ہماری زبان ہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کی خطائیں کیا کیا ہیں. کیونکہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا، اور جو ہم کرتے ہیں اس کا اظہار ہم اپنی زبان سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بول کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ یہاں مجھے بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں، بولوں تو کتنا بولوں، اور کیا یہاں بول کے گزارا ہے یا چپ رہ کے گزارا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، یعنی لوگوں کو فائدہ ہی ہوا اس کی بات سے، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. یعنی اتنا عقل مند ہے کہ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، نہیں کہتا کچھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، دیہاتی تھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کرا دے. آپ نے فرمایا، بات تو تم نے مختصر کہی ہے، لیکن سوال ہے بڑا لمبا چوڑا، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو، یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کر دو. یہ عمل کیسا ہے؟ جہنم سے نجات دلانے والا. اور روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جو ایک پورا غلام آزاد کرتا ہے وہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اور جو کچھ حصہ اس کے آزاد کرنے میں مدد دیتا ہے تو کچھ حصے کو بچا لیتا ہے. فرمایا، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ، یعنی مالی تحفہ، یعنی کیش میں گفٹ، ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو، جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا. کتنا خوبصورت دین ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو بس آپ بھی چپ رہو اور اس سے میل ملاقات چھوڑ دو، بلکہ اس کا دل جیتو. کچھ لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مان لیتے ہیں اور پھر اپنی ظلم سے باز آ جاتے ہیں، یعنی وہ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اس کو تو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، بلکہ جب کچھ دینے کا سوچتے ہیں تو وہی لوگ یاد آتے ہیں جن کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دیں، جیسے رشتہ داروں میں سے بھی. لیکن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی برا کیا ہوتا ہے، کسی مجلس میں ہماری بےزتی کی ہوتی ہے، یا پھر ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے، تو جب ان کا خیال آتا ہے تو دل بدل جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے. اس کو تو کچھ بھی نہیں دینا. لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی، یعنی اگر تمہارے پاس کئی اونٹنیاں ہیں اور ان میں سے جو سب سے اچھی ہے، جس کا سب سے زیادہ دودھ نکلتا، آج کل تو گائے وغیرہ ہمارے یہاں ہوتی، وہ دے دو رشتہ دار کو جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتا. یہ چیز اس کو کتنا حیران کر دے گی، اچھا اس کو کتنا شرمندہ کر دے گی، اس کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ میں نے تو اس شخص کے ساتھ ایسا اور ایسا سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے. اس طرح انسان آئندہ کے لیے اس کے ظلم سے بھی بچ جاتا ہے. پھر مال کا عطیہ، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو. بھوکے کو کھانا کھلا دو. بھوکے تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، اپنے ہی بچے، اپنا ہی شوہر باہر سے کام کاج کر کے تھک کے بھوکا آتا ہے،
اور اگر لیٹ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں خود ہی نکال لو کھانا، اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں؟ ہم کچن سمیٹ چکے ہیں، بس ہماری بس ہے اب۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا نکالوں، کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں۔ تو ایسے وقت میں، ویسے عام روٹین میں تو ہم کھلاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جب بڑا ہی مشکل لگ رہا ہو، اس وقت کسی کی بھوک کا خیال کر لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کھا لیا، سب کچھ کر لیا، سمیٹ لیتے ہیں، کوئی مہمان آ گئے یا کوئی شخص ایسا آ گیا کہ جو مسافر ہے یا دور سے آئے، اب اس کو کھانا کھلانا پڑ گیا، تو وہ مشکل وقت لگتا ہے نا۔ اس وقت کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی؟ یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، لہذا آپ اپنی ساری تھکاوٹ بھول کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے خوشی خوشی۔ پھر اسی طرح پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر کے رکھو، یعنی اگر تم سے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر کیا کرو؟ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر چیز سے روک کے رکھو۔ بولو تو صرف خیر کی بات بولو، اچھی بات بولو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا کسی مجلس میں آپ لوگ سب باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کے علاوہ میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے جس سے زیادہ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کو بولنا چاہیے۔ ورنہ اگر وہی بات کوئی اور کر چکا ہے تو کافی ہے، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے نا۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا، میں کس چیز سے بچوں، کیا نہ کروں؟ کیونکہ ہمارے دین کے دو حصے ہیں، ایک میں ہمیں کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے اور ایک میں ہمیں کچھ چیزوں سے رکنے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں۔ خالی ڈوز کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک ڈونٹس میں ہم ان کو کنسیڈر نہ کریں اور ان سے رکے نہیں۔ مثلا آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، آپ اچھے اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ غیبت جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیا مقصد ہے بات کرنے کا، سوچتے ہی نہیں۔ اور خاص طور پر ہم خواتین، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ محسوس کر جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں سوچے چلے جاتے، دل کا بوجھ بڑھا لیتے ہیں، پھر وہ بوجھ نکلتا نہیں، ہٹتا نہیں، حل نہیں ہوتا مسئلہ جب تک ہم کسی کو بتائیں نہ۔ اور جب ہم بول دیتے ہیں اس کے بعد چاہے کریں کرائیں کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ میں نے بتا دیا کسی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلے ایسے نہیں حل ہوتے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی سچویشن کیوں پیش آئی ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، وہ سچائی کے ساتھ پورا غور کرتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے، میری غلطی کیا ہے، اور پھر انسان اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حل ڈھونڈتا ہے، اس کا حل تلاش کرتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس جگہ پر صبر کرتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زبان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اس نے جب پوچھا اس شخص نے کہ کون سی چیز میں نہ کروں، تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرو، تب دین مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صرف کرنے کے کام نہیں کرتے چلے جانا، بلکہ رکنے کے، بچنے کے کاموں سے بچنا بھی ہے۔ بلکہ ہمارے دین میں تو آپ دیکھیں، دین میں داخل ہونے کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ۔
ہم کسی اور کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، سب پہ لکیر الا اللہ، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں، اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ اگر آپ کہیں میں اللہ کو بھی مانتی ہوں اور اس کے ساتھ میں اوروں کو بھی، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کو وہ مانتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے جو تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بتوں کو بھی اہمیت دینی ہے، اور یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہی چیزیں مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ قبروں پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور لاہور میں تو بہت بڑی قبر ہے جس پہ جا کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں، آپ ہماری درخواست آگے بھیج دیں۔ یہ کام کس سے ملتا جلتا ہے؟ وہ جاتے تھے لات منات کے پاس اور وہ سمجھتے تھے یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری تو نہیں سنے گا لیکن یہ ان کی سن لے گا، اور پھر بہت ساری خرافات۔ تو پیاری بہنوں، صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، اپنی زبان کو سچائی کا عادی کرنا ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بھی بچانا ہے، اپنی زبان کو الزام تراشی سے بھی بچانا ہے، اپنی زبان کو دوسروں کو ہرٹ کرنے سے بھی بچانا ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں نا تو آپ کو ان کے مزاج سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کس بات کو مائنڈ کر لیتے ہیں، ان کو کیا بات اچھی نہیں لگتی، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بات نہ ہم کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور خصوصاً اپنے ہی گھر میں رہنے والے، اپنے ہی بچے، آپ دیکھیں بہت سی ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے بچے بات نہیں سنتے، کبھی وہ کہتے ہیں بچے ہمیں اوائڈ کرتے ہیں، بچے پاس نہیں بیٹھتے، بچے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں بچے ساتھ نہیں جاتے، بچوں نے ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے، ہم نے ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کیوں بچے ہم سے گھبراتے ہیں، کیوں ہمیں اگنور کرتے ہیں، کیوں نہیں پاس بیٹھتے، کیوں نہیں کانٹیکٹ کرتے، اگر قریب ہیں تب، اور اگر دور بھی ہیں کیوں نہیں ہم سے کانٹیکٹ کرتے؟ صرف بچوں کا قصور مت بتائیے، صرف بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہماری اپنی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں نظر نہ آتی ہوں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا اور مجھے انہیں ایکسپٹ کرنے کا حوصلہ دے اور پھر ان کی اصلاح کرنا سکھا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو محسوس کریں اور پھر ان کی اصلاح کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی زبان کی کہ سب سے زیادہ غلطیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ذرا بھی ادب نہیں ہے ان کے اندر، اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے یہ۔ مثلا اس کی مثال دیتی ہوں میں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، کبھی اور اسی طرح کی کچھ باتیں۔ تو کیا کسی کو بھی یہ بات جچتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہے؟ پھر اسی طرح کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے۔ کبھی ان کی کچھ چیزوں پر دوسروں کی دیکھا دیکھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، آپ کی شادیوں پر اعتراض یا آپ کے بعض جو جنگیں تھیں ان پر اعتراض، اور دل میں برے گمان لے آتے ہیں جس کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہو، ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے بارے میں زبان سے بے جا باتیں۔ اسی طرح بعض اوقات
ہم اپنے والدین اور اپنے اور محسنین کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں جو بھی کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ جس کو قید خانے میں بند کر دینا چاہیے وہ زبان ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے نا، یہ سارے گارڈز ہیں. ان کو بند کر دیں تو زبان نہیں ہل سکتی. پھر بند کریں منہ اور بولنے کی کوشش کریں دانت بند کر کے. کوئی ایک بات ہی کہیں بھلا، نہیں کہہ سکتے. تو اس زبان کو قید میں رکھنا چاہیے، یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور جہاں ضرورت ہو، کوئی خیر کی بات ہو، اچھی بات ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو، کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا ہو، وہاں ضرور بولیں، لیکن وہ بھی اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا حیا اور عجز ایمان کے 2 شعبے ہیں. الحیاء والعی، عی کہتے ہیں عجز کو، اور زبان کا عجز کیا ہے؟ قلیل گفتگو، کم بولنا، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی ہے، آپ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے. لیکن آج ہم اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں. زبان کی حفاظت میں جہاں انسان جھوٹ سے اور باقی بڑی بڑی گناہوں سے بچتا ہے یا اسے بچنا چاہیے، وہاں لغو سے بھی بچنا چاہیے. لغو کہتے ہیں اس چیز کو جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. فضول کی گفتگو، بیکار کی باتیں، کبھی پالیٹکس پہ بات شروع کر دی، کبھی کسی کی ذات پہ بات شروع کر دی، کبھی بس ٹائم کل کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اپنا وقت بھی ضائع کرنا، دوسروں کا بھی کرنا، یا بال کی کھال اتارنا، یعنی فضول گفتگو جس کا کوئی حاصل کوئی نتیجہ نہ ہو. ایک محاورہ نا جس میں آتا ہے کہ پانی میں مدھانی پھیرنا، یعنی اگر آپ پانی ڈال کے، اب مدھانیاں تو رہی نہیں تو اس لیے آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آئے، اگر آپ اپنا ملک شیکر ہوتا ہے یا جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو، پانی ڈال کے آپ اسے چلا دیں چلا دیں چلا دیں چلا دیں، جب آپ اسے بند کریں گے تو کیا ہاتھ آئے گا؟ پانی پانی ہی رہے گا. جتنا مرضی آپ اس کو شیک کرتے رہیں، گھنٹہ بھر شیک کرتے رہے، تب بھی پانی پانی ہی ہے، حاصل کچھ نہیں. تو کچھ باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، آپ گھنٹہ بھر بھی ان پہ بحث کرتے رہیں تو نتیجہ آخر میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، آپ تشنا کے تشنا ہی اٹھتے ہیں. تو اس لیے بیکار باتوں سے بھی پرہیز، اور لا یعنی گفتگو اور بیکار کی بحث و مباحثہ. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی، صرف ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کرنے کا، تو اس سے بھی اجتناب کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں اہل ایمان تو اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. پھر اسی طرح مومنوں کی صفت، کامیاب مومنوں کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان، ان 2 نمازوں کے بیچ میں، جیسے آپ نے عصر پڑھی اور آپ مغرب پڑھیں گے، ان کے بیچ میں اگر لغو بات نہیں کریں گے تو آپ کا اندراج علیین میں ہو جائے گا، آپ علیین میں لکھے جائیں گے، یعنی جہاں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب مقرب بندے ہیں. پھر اسی طرح بہت زیادہ کھانے پینے اور ان چیزوں کی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے روزمرہ کے روٹین ہے.
تو کچھ لوگ بس ایسی کہانی سناتے رہتے ہیں، آج صبح اٹھے تو پھر یہ خریدا، تو پھر یہ پکایا، تو پھر یہ کھلایا، تو پھر یہ سنبھالا، تو پھر کیا ہوا، پھر ختم ہو گیا، سب کام بھی ختم ہو گئے، اب ان باتوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ بس اچھا پھر اور سناؤ آج کیا کیا، اچھا کیسا دن گزرا، آج کے دن میں کیا کیا، کیا ضرورت ہے یہ باتیں پوچھنے کی. اگر کسی نے کوئی بڑا اہم کارنامہ کیا تو اطلاع آپ کو خود ہی پہنچ جائے گی، وہ خود خوشی سے شوق سے آپ کو بتا دے گا. اس طرح کے سوال کر کے آپ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا بھی ضائع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، یعنی ملاقات کو جائے، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. یہ نہ پوچھے کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہیں، بکرے کا ہے یا گدھے کا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں بھی مشہور ہوئی تھی، گدھے کے گوشت بھی کھلائے جاتے ہیں. اب آپ کسی کے گھر گئے ہیں، اب آپ ان سے پوچھ کے کیا چاہتے ہیں کہ کیا بتائیں وہ آپ کو. کوئی عقل مند انسان گدھے کا تو نہیں خرید کے لائے گا، وہ اپنی طرف سے تو بکرے کا ہی لائے گا. یعنی اس سے اس طرح کے زج کرنے والے سوال کرنا کہ آپ نے میک شور کیا تھا، آپ کہاں گئے تھے، کہاں سے لیا. اسی طرح پینے کے بارے میں بھی، یہ کون سا ڈرنک ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہے، غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے، اس پہ تبصرہ نہیں شروع کر دیتے تھے، اور ہمارے تبصرے کبھی ختم نہیں ہوتے. اسی طرح بیکار کی باتیں کبھی غیبت بھی بن جاتی ہیں. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی کہ جب تک کھلائے نہیں کھاتا نہیں. اور ہماری عام گفتگو جس میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں اسی قسم کی ہوتی ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اور وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، عام طور پر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کیا حاصل؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی تو ہم نے بیان کیا، وہ تو ہے ہی ایسا. آپ نے فرمایا، تمہیں یہی کافی ہے، یعنی غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس بات کا ذکر کرو، یعنی اس عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہے. جو ہے نہیں وہ تو پھر بہتان ہے نا. تو زبان جو ہے وہ انسان کی انتہائی بابرکت چیز بھی ہے، کیونکہ اس سے بڑی آسانی سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، اور انتہائی منحوس چیز بھی ہے. اکثر خطائیں زبان ہی سے ہوتی ہیں. سارا جسم زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اور پھر جتنی زیادہ باتیں ہوں گی ان میں غلطیوں کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جب لوگ جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، امیگریشن پار کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات امیگریشن آفیسر سوال کرتا ہے تو بڑی انسٹرکشن دے کے بھیجتے ہیں بچوں کو جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، یا جو کہتے ہیں زیادہ بات نہ کرنا، جتنا پوچھے اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ نہیں، وہ ورنہ اور سوال کریں گے. تو امیگریشن آفیسر سے تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم ریجیکٹ نہ کر دے اور واپس نہ بھیج دے. کرامن کاتبین سے ہم کبھی بھی نہیں ڈرے کہ وہ کس طرف لکھ رہے ہیں ہماری باتیں، کیا کر رہے ہیں. اور ویسے بھی زیادہ باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے. بہت بولنا نفاق کی علامت ہے، یعنی کہیں چپ بیٹھنا ہی نہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے ہی چلے جانا، کہتے ہی چلے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البذاء والبیان شعبتان من النفاق. فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. بہت زبان آور شخص جو ہے، ہر وقت بولنے والا، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے جگالی کرتے ہوئے. پھر اسی طرح تکلف سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بنا بنا کے بھی، اور نیچرل انداز میں بولنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے، رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے بے احتیاط نہیں کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی ان کی ساری دلچسپیاں، سارا مال، ساری محنت،
ذہانت، ایفرٹ بس کھانے پینے، کپڑوں، گاڑیوں اور ان چیزوں کے گرد ہی گھوم رہی ہوں گی. زندگی اللہ نے صرف اس چیز کے لیے نہیں دی کہ ہم دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے رہیں اور اسی کی کوشش کریں، بلکہ زندگی اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. یہاں تو ایک امتحان کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، آگے جانا ہے اور جو جانا یقینی ہے. لہٰذا اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، خیر کی بات کریں، دوسروں کی بھلائی کی بات کریں، اپنے اعمال کو بھی بہتر کریں، اپنا وقت بچا کے 2 نفلی نماز میں ایکسٹرا پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح وہ باتیں سوچا کریں، ان کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کیا کریں جس میں کسی کا کوئی نفع ہو، کسی کا کوئی فائدہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی خیر ہو، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لغو باتیں جنت میں داخلے میں رکاوٹ بنتی ہیں. کوئی ایک فضول بات اعمال برباد کر دیتی ہے. کسی کو زبان سے اذیت دینا جو ہے وہ جہنمی ہونے کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں، نماز، روزہ، صدقہ، سب کچھ نیکیوں میں بہت آگے، لیکن زبان سے دوسروں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. دوسروں کو زبان سے تکلیف دینا، ہرٹ کرنا، کچھ نہ کچھ چبھتے جملے سناتے رہنا، کوئی طعن و تشنیع کرتے رہنا، کوئی اگلی پچھلی یاد کراتے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چاہے سامنے والا حیثیت میں ہم سے کم ہو، چاہے وہ ہمارا ملازم ہی ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ جس کے بیچارے کی کوئی اتنی سکت نہیں کہ پلٹ کے ہمیں جواب دے سکے. کیونکہ جن لوگوں کا ہمیں ڈر ہوتا ہے نا یہ ہمیں واپس اٹیک کریں گے، ان کے ساتھ ہم احتیاط برتتے ہیں. بعض بچیاں شادی ہو کے آتی ہیں، ان کی اتنی بے عزتی کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور وہ کرنے والے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے رشتے دار ہوتے ہیں. نہیں، ایک آنے والی نئی بچی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کتنے کچھ بوجھ اٹھا سکتی، ہم اسے اپنی جگہ اپنے مقابلے پہ رکھ کے دیکھتے ہیں. وہ تو ابھی نئی بچی آئی ہے، اس کو تو بہت کچھ سیکھنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے. اپنا ماضی یاد کر لیا کریں، کیونکہ مومن تو وہی ہوتا ہے نا جو دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. پھر اسی طرح غیبت اور چغل خوری جو ہے یہ قبر کے عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے. پھر بال کی کھال اتارنے والے، بہت مین میخ نکالنے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے، یہ سب ان کے لیے فرمایا ہلک المتنطعون، یہ ہلاکت میں پڑ گئے. اور کچھ چیزیں تو ہیں ہی حرام، جیسے غیبت، چغلی، عیب جوئی، طعنہ زنی، دوسروں کو بے عزت کرنا، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، بہتان تراشی، فحش گفتگو، بے حیائی کی باتیں، فحش شاعری، ان سے بچنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات کرنی ہے، جس میں کسی کی کوئی زندگی بنے، کسی کو کوئی ڈائریکشن ملے، جس سے ہم کسی کا دل خوش کریں. لیکن دل خوش کرتے کرتے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے. پھر اسی طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے بولنا، پھر ان کی تعریف کرنا، ان کے لباس کی تعریف کرنا، ان کو دعا دینا، پھر لوگوں کی دلجوئی کرنا، ان کو انکریج کرنا، پھر لوگوں کو پیار سے بلانا، عزت سے بلانا. تو جو شخص اس طرح اپنی زبان اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دنیا میں بھی اس کا پھل دیتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ شیطان کو ہمیں ٹریپ کرنے کا موقع نہیں ملتا، شیطان سے حفاظت ملتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. یعنی جب آپ بات کرنے لگے، اب جو آپ کی ہمت طاقت اس میں سے اچھے طریقے سے آپ بات کریں. بے شک شیطان انسانوں کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. جتنے جھگڑے فساد ہیں وہ سب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان سے شروع ہوتے ہیں. اور اچھی بات کرنا صدقہ بھی ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے.
ایک اچھی بات آگ سے بھی بچا سکتی ہے. اچھی بات، سچی بات جنت میں لے جانے والی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ سمجھتا بھی نہیں کہ جہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ لیتا ہے. اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وائس ورثہ بھی. تو اچھی باتیں مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی ہیں، سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہیں. اور اچھی گفتگو جو ہے ہماری جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے. یعنی بیمار کو آپ اگر اچھے ہمدردی والے کلمات کہیں، اس کو اچھا مشورہ دیں تو اس کا ذہن پازیٹیولی سوچنے لگتا ہے، بیماری سے جلدی ریکور ہوتا ہے وہ. اور اگر آپ اس کو خوفناک خبریں سنا کے آئیں گے تو اس کا بھی ایسا ہی اثر ہوگا. پھر اسی طرح اگر کوئی غصے میں ہے تو آپ اس کو کہنے کے بجائے خود اعوذ باللہ پڑھ دیں. کسی کو چوٹ لگی ہے تو بسم اللہ پڑھ دیں. کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اچھی بات کر کے اس کو زائل کر دیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ سوچ کے بولیں، آہستہ بولیں، تیز تیز باتیں نہ کریں، زیادہ باتیں نہ کریں، دوسرے کو سمجھ آنے والی بات کریں، مختصر بات کریں. ضروری بات کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسرا سمجھ جائے. پھر جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو صرف بولے نہیں، سنے بھی، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیں. غصے اور مذاق میں حق بات ہی کہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ ہیں آپ کے پاس. اگر آپ میں سے کوئی شخص کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا پھر کوئی سجیشن ہے یا کوئی اصلاح ہے، کوئی بھی چیز ہے، موسٹ ویلکم. اور اگر کوئی بات نہیں تو پھر ہم دعا کر کے اجازت چاہتے ہیں. کچھ لوگ زیادتیاں کر چکے ہیں، اب میں چاہتی ہوں انہیں معاف کر دوں، لیکن ایسا کر نہیں پاتی. کوئی طریقہ یا دعا بتا دیں کہ میں معاف کر دوں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ہم چاہتے ہیں نا. ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا یا کبھی نہیں کیا؟ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا نہیں کی؟ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے. تو بس ہم دوسروں کو معاف کر دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میری کزن کے سسر پیر ہیں، تعویذ، دم، مزار، عرس کرتے ہیں. کیا میں ان سے ملنے ان کے گھر جا سکتی ہوں؟ جی کیوں نہیں. آپ رشتہ داری نبھائیں، ان سے کوئی اچھی بات کہیں، آہستہ آہستہ اعتماد بحال کریں اور ان کو قرآن کی تعلیم دیں. آن لائن اسٹوڈنٹس جو گھر بیٹھ کر کوئی کورس کر رہے ہیں وہ کن چیزوں کا بہت خیال رکھیں تاکہ کورس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ وہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پوری طرح یکسو ہوں. اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. وہ سبق سنتے ہوئے اب ایسے ہی امیجن کریں کلاس میں بیٹھے ہوئے اور ٹیچر سامنے دیکھ رہی ہے. کوئی اور ونڈوز نہ کھولیں کمپیوٹر کے اوپر، کوئی اور ڈسٹریکشن نہ ہو، ادھر ادھر اٹھ کے نہ جائیں. توجہ سے، تسلی سے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شوہر ملحد ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پھر کسی مفتی وغیرہ سے رابطہ کرے، شوہر کو توبہ کروائے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آگے کے حالات کے مطابق وہ مشورہ دے کہ کیا کرنا چاہیے. آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے، اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ آپ قیدیوں کو چھڑا لیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جیلوں میں سروے کیا گیا ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد، میرا اپنا بھائی چونکہ اس میں کام کرتا ہے اس فیلڈ میں، کہتا ہے کہ ایک بڑی تعداد صرف ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے قصور کیا ہی نہیں، ان کا مقدمہ بھی نہیں چلا اور انہیں جیل میں ڈالا گیا اور سال ہر سال وہ وہاں پڑے ہیں. بعض قیدی چھوٹ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ان کو رقم مل جائے اور وہ آزاد کروا دیے جائیں. شوہر بیرون ملک لندن جانا چاہتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے فکر مند ہوں. جی واقعی فکر مندی کی بات ہے، کیونکہ اکثریت ایسے بچوں کی وہاں ان کا اسلام پہ قائم رہنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں، اس پہ میرے کافی سارے لیکچرز ہیں. ہم اور ہمارے بچے کے نام سے سیریز ہیں. اس کے علاوہ تربیت اولاد، پیرنٹنگ پہ بہت سے لیکچرز ہیں، آپ ان کو سن سکتی ہیں.
farhathashmi.com پہ چلی جائیں، یا قرآن فار آل ایپ ہے، یا لرن قرآن ہے ایک اور، اس میں آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جو کچھ ہم نے اب سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کی اصلاح فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے. آپ سب جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مجلس سے فائدہ پہنچائے. اللہ ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب کرے اور ہر طرح کے شر سے بچا کے رکھے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ان کے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہمیں قرآن و سنت کو مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جس ٹیم نے سارا کچھ ارینج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل